تھر میں پچھلے چند سالوں میں ڈیلیور کیا ہے. ایک تو ہم جو شہید بھٹو کا اور شہید بی بی کے وعدے تھے وہ نبھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے، پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ایگزامپل قائم کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک غلط فہمی پلایا جاتا ہے، ہمارا کردار کشی کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیولپمنٹ میں کمزور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بزنس کے خلاف ہے. مگر یہ جو سارے غلط الزامات ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس کا جواب ہم نے یہاں تھر میں ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا پاکستان میں جو سب سے فعال، سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، تھر کول کے نتیجے میں وہ جو تھر کول منصوبہ ہے وہ نہ صرف پورا پاکستان میں سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، مگر اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی وجہ سے اور سندھ حکومت کے دوسرے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں ان کی وجہ سے سندھ کو پورا ایشیا میں جو بیسٹ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ غربت، بے روزگاری کے مسئلے تو ہیں، ان سے آپ انکار نہیں کر سکتے، مگر جو بھی ایک امپارشل انالیسس، ایک سائنٹیفک انالیسس تھر پارکر پہ کیا جائے اور یہ انڈیکیٹرز لے کہ پی پی کی حکومت کے بننے سے پہلے اور آج تک کا کمپیریزن کیا جائے، تو پھر پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے، ان منصوبے میں کام کرنے کی وجہ سے ان انڈیکیٹرز میں کمی آئی ہے. جہاں تک تھر میں جو بچوں کا شرح اموات تھا، جو انفنٹ موٹیلٹی ریٹ تھا، جو مٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہے، ویسے یہ سارے جو نمبرز ہیں آج بھی ملک بھر میں بہت کنسرننگ ہے، بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے ان ایریاز میں. مگر تھر پارکر کا اگر آپ یو این ڈی پی کا سٹیٹسٹکس لے لیں، اگر آپ ورلڈ بینک کا سٹیٹسٹکس لے لیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ تھر پارکر کے جو مٹرنل موٹیلٹی ریٹ، مطلب جو مدرز کا موٹیلٹی ریٹ ہوتا تھا، اور جو بچوں 5 سال کی کم عمر کا جو موٹیلٹی ریٹ ہے اس کا 50% کمی آئے ہیں. تو جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے سے پہلے تھر پارکر میں یہ فگرز کا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اضافہ کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد ہمارا پی پی ایچ آئی اور بیسک ہیلتھ یونٹس میں انویسٹ کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ یہاں تھر پارکر میں جو ہم مدر اینڈ چائلڈ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کی سپورٹ پروگرام کے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد یہاں جہاں پہلے ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہوتے تھے، گائنیکولوجیکل ڈاکٹرز جو ہے وہ تھر پارکر میں نہیں ہوتے تھے. اس سارے انویسٹمنٹ کے بعد ہم نے یہ جو شرح اموات ہے 50% کم کیا ہے، اور پورا پاکستان میں
جو سب سے زیادہ کمی آئی ہے 5 سال کے بچوں کا اور کم کا شرح اموات میں، اور مدرس کی مٹرنل مرٹیلٹی ریٹ میں پورا پاکستان میں سب سے زیادہ کمی یہاں تھرپارکر میں آیا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ سارے مسئلے حل ہیں، ہم نے مزید کام کرنا ہے۔ ہم نے اپنا جو ریشیوز ہے نہ صرف تھرپارکر میں مگر تھرپارکر سے لے کے کشمور تک، پھر کشمور سے لے کے پختونخوا تک ہم نے بہت محنت کرنا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے اس سے میرے خیال میں ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور بھی کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی باقی جماعتوں پہ خاص طور پہ، چاہے وہ 5 سال جو ابھی گزرا ہے اس میں پی ٹی آئی کا کردار لے یا نون لیگ کا کردار لے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہیں۔ اور اس لیے میں کل کا جلسہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو منشور سب سے پہلے ہمارے وہ اصول ہیں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اس کے بعد ہمارا منشور قائد عوام کے دیے ہوئے وہ بنیادی نعرے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا جو وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے، تو میرا اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا تھرپارکر میں پرفارمنس ہے۔ میں اتنا فخر کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں کا پرفارمنس پہ کہ میں یہاں نہ صرف پاکستان بھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں مگر بطور آپ کا وزیر خارجہ دنیا بھر میں بھی میں تھر کا اگزامپل دیتا آ رہا ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ مجھے احساس ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو آگے کا سفر ہے وہ بہت ہی لمبا ہے، جو ترقی کا سفر ہے وہ بہت کام کرنے باقی ہے۔ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم گھر گھر روزگار کے مواقع نہیں پہنچا سکتے۔ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ مہنگائی کی سونامی میں پاکستان کے عوام ڈوب رہے ہیں۔ ہمارا جدوجہد جاری رہے گا اور ہم غربت کا اور بے روزگاری کا انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے۔ ہم تھرپارکر کے نوجوان کا آج بھی مطالبہ ہے کہ ان کو روزگار کی ضرورت ہے اور ہم نے اس وعدہ کا پورا کرنا ہے۔ صرف رائے پہ تو نہیں چل سکتا ہوں میں، حقیقت کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ 2 چیزیں، میرے رائلٹیز کے اور میرا آر او پلانس دونوں جو ہیں وہ ایک وفاق اور صوبہ کے ٹسل کے نتیجے میں جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم وہ کام حکومت مکمل ہونے سے پہلے شروع ہو، وہ تھوڑا سا سست روی کا شکار ہوا ہے۔ اور یہی تو میرا کمپلینٹ اور شکایت رہا ہے کہ جو چینجز ہوئے ہیں انٹرم گورنمنٹ میں، اس کے نتیجے میں میرے کافی منصوبے، نہ صرف یہ جو رائلٹیز کا جس کا میں ابھی آپ کو جواب دوں، ہم نے ویسے تو چاہے وہ آٹزم سینٹر کراچی میں ہو اور دوسرے ایسے ہم نے اقدامات کیے ہیں، بٹ انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہم ایک بہت بڑا فیسلٹی جو سارے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے وہ فیسلٹی پہلے کراچی میں قائم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی NICVD کی طرز پہ سارے ضلع پہ ہم ایسے فیسلٹی پہنچائیں گے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جو کہ زیادہ تر انفارچونیٹلی
خودکشی میں ان کا ایک رزلٹ ہو سکتا ہے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مگر ڈپریشن، انگزائٹی، پتہ نہیں کہ جو مختلف اس قسم کے ایشوز ہیں، جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ہے، جو دہشت گردی کی واقعہ کی وجہ سے مینٹل النسز ہوتے ہیں، جو ہمارا پولیس، ہمارا سولجرز، ہمارے ویٹرنز جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا علاج کروانے کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے، جس پہ ویسے سی ایم صاحب نے شروع تو کیا ہے، لیکن ابھی تک ہم اس پہ جو ریزلٹس ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں. تو ایک طرف مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنا، دوسرا جو معاشی حالات ہے اس وقت ملک کے، جو معاشی بحران ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، اور ایک قسم کی امید ہی نظر نہیں آتا کہ یہ مشکلات آخر کب ختم ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے بھی ہم پشاور سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے تھرپارکر تک ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمندگی کی باعث نہ ہونا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کی حکمرانوں کے لیے، کہ ہمیں اپنے سیاست اور اپنے حکومت ایسے چلانا چاہیے. ہر دن میرا تو پہلا ایکسپیرینس رہا یہ جو 15 مہینہ ہم وفاقی حکومت میں تھے. مجھے یاد ہے کہ جب بی بی کی حکومت تھی یا جب صدر زرداری صاحب کی حکومت تھا، تو ہر دن پہلا ایجنڈا جو ہوتا تھا کیبنٹ میٹنگ کا وہ مہنگائی ہوتا تھا کہ ہم سے کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف پہنچائے، ہم غریبوں کو ریلیف پہنچائے، ان کو ایک قسم کی سپورٹ دیا جائے تاکہ ان مشکلات کا مقابلہ کر سکے. جو مجھے احساس ہوا، جو مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام آباد میں اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اور جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں ان کو زمینی حقائق کے بارے میں کم معلوم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندے زیادہ کا زیادہ منتخب کریں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اب جو بھی الزام لگائے، سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب کے احساس کرتے ہیں، عوام کے دکھ درد کہ نہ صرف احساس کرتے ہیں کہ لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی منصوبے لے کر آتے ہیں جس کا فائدہ صرف اور صرف غریب کا ہوتا ہے. کی تاریخ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کا نعرہ کا مطلب ہی یہ رہا ہے کہ ہم تو دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں، ہم تو عوام کی طرف دیکھتے ہیں. باقی جیسے ہمارا نظام ہے، جیسے ہمارا ملک ہے، ویسے ہی چلیں گے. ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اس ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لے کر آئیں. جہاں تک شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہو، میرے خیال میں ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کا تو حق ہے. میرا خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ دے کے حکومت بنانے کا، وہ وقت کی نہ صرف ضرورت تھا، قومی مفاد کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. شاید اگر سیاسی مفاد سامنے رکھتے
تو دوسرا فیصلہ کیا جاتا، اور اسی لحاظ سے شاید شاہ صاحب ذکر کر رہا تھا. لیکن جو قومی مفاد کے جو ہم نے یہ فیصلہ کیا، میرے خیال میں 3-4 ایسے مسائل تھے جو ایڈریس ہم کرنا چاہ رہے تھے. شاید ہم نے سارے وہ ایشوز ایڈریس نہیں کیے، مگر بہرحال ایک تو ہمارا ایک سیاسی اور جمہوری بحران تھا، معاشی بحران تھا، خارجہ سطح پہ ایک بحران پیدا کیا گیا، پاکستان آئسولیٹ کیا گیا. اور اگر میں سندھ کے نظر سے دیکھتا ہوں تو ہمارا چاہے وہ NICVD ہو، NIH ہو، اس پہ وفاق قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، مختلف اسی قسم کے 18ویں ترمیم کے خلاف جو کرنے لگے. تو اس نظر سے میرا خیال میں وہ وقت کے مطابق صحیح فیصلہ تھا. میں ضرور بہتر یہ ہوتا کہ جو معاشی بحران تھے اور سیاسی بحران تھے ان کو بھی ہم ایڈریس کرتے خارجہ سطح کے بحران کے ساتھ ساتھ. ابھی تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تعداد زیادہ ہو. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ بھی الیکشنز لڑ رہے ہیں، اور خواہش تو یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی بنے. یہی طریقہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت چلائیں. میرا کوئی اختلاف ایک تو پتہ نہیں آپ کو کیسے یہ غلط فہمی کہ میرا کسی سے اختلافات یا ناراضگی ہو، ایسے کوئی بات نہیں ہے. میں وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے اپنا سیاست کرنا ہے، اپنا پارٹی چلانا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ملک میں جو ایک بخار ہے سیاسی طریقے کا، جو پولرائزیشن ہے، جو اس حد تک ہم آ چکے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو یہ گالم گلوچ کی سیاست ہے، جو الزامات کی سیاست ہے، جو انتقام کی سیاست ہے، یہ نہ میرا ٹریننگ رہا ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان صورتحال میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے. جب ہم ونس دس فیور بریکس، یہ پولیٹیکل پارٹیزن شپ، یہ پولیٹیکل پولرائزیشن، یہ گالیاں کی حد تک، ذاتی دشمن بننے کی حد تک جو سیاست آئی ہے نا، یہ سیاست چلتا رہے گا تو چاہے نون ہو، چاہے PTI ہو، جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، حالات ویسے رہیں گے. جو سیاستدان یا سیاسی جماعت یہ بخار توڑ سکتے ہیں، the one that can ease these tensions، جو حالات کو نارمل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جو تھوڑا سا اسٹیبلٹی لے کر آ سکتے ہیں، جو ہر کسی کو، اور مطلب ہر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہے گا، وہ چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. لیکن ہمارا کسی ادارے سے اس وقت بالکل جھگڑا نہیں ہے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے. ہم عوام کی طرف تو دیکھ رہے ہیں، مگر کسی ادارے کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی ہے، مگر چاہے وہ 1988 ہو جب پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف IJI بنایا ہی ہے، ہم پھر بھی لیول پلینگ فیلڈ
نہیں تھا مگر پھر بھی حکومت بنائے تھے. 2008 میں میرے کارکنوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا جا رہا تھا. پشاور سے لے کے کراچی تک بم دھماکے، دہشت گردی کے حملے، کارساز کا واقعہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا. مطلب پھر بھی پیپلز پارٹی کے جیالے نے اس پلینگ فیلڈ پہ بھی الیکشن کھیلا اور الیکشنز جیت کے حکومت بنائے. آج بھی ایک قسم کا فیلڈ سجایا جا رہا ہے جس